بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لفظ بلفظ یا ایها النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالینا امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا. اگر تم دنیا چاہتی ہو، دنیا کی زینت چاہتی ہو تو آؤ، فتعالینا، آؤ، امتعکن، ہم تمہیں مال و متاع دنیا سے آسودہ کر دیں. وَأُسَرِّحْكُنَّ، لیکن صرف آسودہ نہیں کریں گے. وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، پھر ہم خوبصورتی سے تمہیں خود سے جدا کر دیں گے، آزاد کر دیں گے. دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد کی آیتیں وہ ہیں جو صرف پروردگار کو زیب دیتا ہے کہ وہ اس انداز سے خطاب کرے. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے بھی لرز جاتے ہیں کہ کس سے خطاب ہے. اس کے بعد خطاب کا جملہ ہے، مجبور ہوں، قرآن کی آیت ہے اس لیے ترجمہ کر کے آگے بڑھ جاؤں. کہا اور سنو، اگر تمہیں آخرت چاہیے، نبی چاہیے، حیات آخرت چاہیے، اللہ، نبی اور حیات آخرت چاہیے، تو پھر ہم یقیناً تمہیں اجر دیں گے، تمہارا اجر بہت زیادہ ہے. اس کے بعد آیت آگے بڑھی، اگر تم میں سے کسی نے کوئی فحش حرکت کی، قرآن کے الفاظ ہیں، قرآن کے الفاظ، تو پھر تم دوسروں کی طرح نہیں ہو، تم پہ دوہرا عذاب ہوگا. ہم تو ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، ترجمہ کرتے ہوئے رونگٹے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. آغاز کیسا ہے؟ کس قسم کا آغاز ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ کیوں ایسا خطاب ہے؟ 25 مرتبہ مؤنث کے صیغے آئے ہیں. آیت نمبر 28، آیت نمبر 29، آیت نمبر 30، آیت نمبر 31، آیت نمبر 32، آیت نمبر 33. 25 مرتبہ آیت تطہیر سے پہلے مؤنث کے خطاب آئے. مؤنث کے خطاب، عورتوں سے خطاب. اور اس میں کیا کہا گیا؟ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ ہم آسودہ کر کے جدا کر دیں. اگر آخرت چاہتی ہو تو پھر کیا کرو؟ نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، گھر میں رہو، گھر سے باہر قدم نہ نکالو. قرآن میں تاریخ نہیں پڑھ رہا ہوں. ابھی آپ جبل کی طرف رخ نہ کریں، بصرے نہ جائیں، قرآن دیکھیں. ابھی ہوا پر بصرے کا رخ نہ کیجیے، قرآن کی آیت پڑھیے. گھر میں رہو اور ویسی حرکتیں نہ کرو جیسی جاہلیت کی عورتیں کرتی ہیں. وہ زینتیں نہ کرو جو جاہلیت کی زینتیں ہیں. یہ سب لفظیں قرآن کی ہیں، سارے خطاب مؤنث کے لہجے میں. اور یا ایھا النبی کہہ کر، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دو، اے نبی، اے محمد اپنی بیویوں سے کہہ دو. نہیں، اے نبی تم میرے نبی ہو، تم میرے صاحب منصب ہو. تم اپنی بیویوں سے کہہ دو کہ اگر وہ نبی خدا کی بیوی رہنا چاہتی ہیں تو ان کو کیا معیار اختیار کرنا چاہیے؟ کیا معیار اختیار کرنا چاہیے؟ تمہید مجلس میں نے عرض کیا کہ خدا کے 2 طرح کے ارادے ہیں. ایک ارادہ یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ کرو اپنی چاہت سے، اور جب وہ کچھ چاہتا ہے کہ تم یہ کرو اپنی چاہت سے تو خطاب کرتا ہے، حکم کرتا ہے. حکم کا مخاطب مکلف ہوتا ہے. تم نماز پڑھو، تم روزہ رکھو، تم حج کرنے جاؤ، تم زکوٰۃ دو، تم جہاد کرو. ایسے یہاں پروردگار چاہتا ہے کہ بیویاں احکام الہی کو
بجا لائیں تو فرماتا ہے تم نماز پڑھو، تم زکات دو، تم زینت جاہلیت نہ کرو، تم گھر سے قدم باہر نہ نکالو، یہ سب تمہیں کرنا ہے۔ اور ایک دم سے التفات ہوتا ہے، روح سخن بدلتا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ بیویوں تمہیں یہ سب کرنا ہے، اور اہل بیت ان کا ذمہ ہمارا ہے۔ اب میں عرض کر رہا ہوں ایک اور مثال کہ جب یہ آیت نازل ہوئی اور پیغمبر نے جناب سیدہ کو، مولا امیر المومنین کو، مولا امام حسن کو، مولا امام حسین کو بلایا، چادر کا حصار کیا اور کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، پروردگار یہی ہے میرے اہل بیت۔ اگر اس میں کسی ایک کے بھی اضافے کی گنجائش ہوتی تو قسم خدا کی وحی نازل ہوتی کہ محمد فلاں کو بھی شامل کر لو، یا یہ اہل بیت نہ ہوتے تو پھر بھی آیت نازل ہوتی۔ مثال یاد رکھیے کہ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پیغمبر اپنی بیوی سے، بیوی کی خاطر اگر کہہ دیں کہ اچھا تمہیں پسند نہیں ہے تو میں اب شہد نہیں کھاؤں گا، یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے کہ اس میں اللہ مداخلت کرے؟ توجہ ہے بھئی، اولن تو گھر کی باتوں میں کسی کو مداخلت عام طور پر یعنی متانت و تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا ہے، اور پھر میاں بیوی کے درمیان کی گفتگو ہے، میاں نے بیوی کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے اور کہہ دیا کہ بھئی تمہیں پسند نہیں ہے تو میں نہیں کھاؤں گا، اپنی ذات کی حد تک بات کی، امت کے لیے تھوڑی کہہ رہے تھے کہ آج سے میں نے سب پہ شہد حرام کر دیا۔ ذاتی مسئلہ تھا، بالکل پیور ذاتی مسئلہ۔ جو لوگ نبی کو دو حصوں میں بانٹتے ہیں، رسول کی سیرت کو دو خانوں میں تقسیم کرتے ہیں کہ ایک حیثیت نبوت کی تھی، رسالت کی تھی، ایک ذاتی حیثیت تھی، جو ذاتی حیثیت سے باتیں کہی ہیں وہ ہمارے لیے واجب الاتباع نہیں ہیں۔ علی کی تعریف ذاتی حیثیت سے کی ہے، فاطمہ زہرا کا احترام ذاتی حیثیت سے کیا ہے، حسنین کو کندھے پہ بٹھایا وہ ذاتی مسئلہ تھا، نواسے تھے، نہ بٹھاتے تو کیا کرتے۔ وہ یہ بتائیں کہ بیوی سے گفتگو ہو رہی ہے، شہد کھانا چھوڑ دینے کی بات بیوی سے کی ہے، امت کے لیے حکم شرعی تو نافذ نہیں کیا ہے، اس کے باوجود خدا نے مداخلت کی۔ یا ایھا النبی، اے نبی تم کیوں اس چیز کو حرام قرار دے رہے ہو جسے میں نے حلال قرار دیا ہے؟ اے نبی، جس چیز کو ہم نے حلال قرار دیا ہے بیوی کی خاطر یا کسی کی بھی خاطر تم کیوں حرام قرار دے رہے ہو؟ جو پروردگار شہد کا ترک کرنا برداشت نہ کرے، وہ اہل بیت کا اعلان اگر خلاف مصلحت الہی ہوگا تو کیا وحی نازل نہ ہوگی؟ پیغمبر فرما رہے ہؤلاء اہل بیتی، یہ میرے اہل بیت ہیں۔ گھر میں کہا، میدان میں کہا۔ اگر پیغمبر کا ذاتی فیصلہ ہوتا کہ ان کو اہل بیت قرار دیا اور میدان مباہلہ میں لے کے چلے، اور اللہ چاہتا کہ کوئی اور بھی شریک ہو تو وحی نہیں آتی۔ مثال ہے، رسول اللہ نے کسی کو سورہ برات کی آیتیں دے کر مکے روانہ کر دیا، اللہ کی مرضی نہیں تھی تو آیت آئی، جبرائیل آئے، انہیں نہ بھیجو اسے بھیجو تو تمہارے اہل میں سے ہو۔ کون تھا اہل؟ کس کو واپس بلایا، کس کو بھیجا؟ کس کو واپس بلایا؟ یہ آپ بتائیں، کسے بھیجا ہم سے سنیں۔ علی کو بھیجا، اس لیے کہ حق علی کے ساتھ تھا، علی حق کے ساتھ تھے۔ بس گفتگو کو تمام کرنے دیجیے، گفتگو کو تمام۔ یہاں بھی لفظ کیا تھا؟ اہل۔
حدیثوں کو اٹھا کے دیکھیے, صحاح ستہ دیکھیے, تلاش کیجئے, کیا لکھا ہے؟ جبرائیل آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ کہتا ہے یا تم خود جاؤ قرآن پہنچانے یا اسے بھیجو جو تمہارے اہل میں سے ہو. اب سمجھ میں آیا اہل بیت کون ہو سکتا ہے؟ کس کو بھیجا رسول نے؟ علی کو بھیجا. اہل بیت کا تعین, اہل بیت نبی کا تعین خدا کے ہاتھ میں ہے, نہ نسب نہ سبب. خدا نے منصب دیا, نبی بنایا. اب خدا جسے چاہے گا وہ ان کا شریک کار بنے گا, جسے نہیں چاہے گا وہ شریک کار نہیں بن سکتا. یہ ایک اصول. اور اس کے بعد اگر ضد ہے کہ ہم سب کو اہل بیت مانیں گے تو پھر ایک بات تسلیم کر لیجئے, کم سے کم اسے مانیے گا جس نے اللہ کی مانی, اور جس نے اللہ کی نہیں مانی اسے ماننے کا آپ کو حق نہیں ہے. اب دیکھ لیجئے یا ایھا النبی قل لازواجک سے کتنے احکام ہیں. اگر اللہ نے کہا گھر میں قدم رکھو اور کسی نے گھر سے قدم باہر نکال دیا تو چاہے سب کی اہلیت محفوظ رہے اس کی اہلیت محفوظ نہیں رہ سکتی. ممکن نہیں ہے. خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت, خدا کی نافرمانی اور پھر اہلیت. بس یہ وقت کی باطل قوتوں کے کچھ زر خرید راوی تھے جنہوں نے اس طرح کی روایتیں گڑھی ہیں کہ آیت تطہیر میں یہ بھی شامل ہیں اور وہ بھی شامل ہیں. ورنہ صحیح مسلم کی روایت سنا رہا ہوں آپ کو. صحیح مسلم کا نام تو سنا ہوگا. صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ایک جلیل القدر صحابی سے کسی نے پوچھا کہ آیت تطہیر میں اہل بیت سے مراد کون ہیں؟ انہوں نے کہا بس 5. کہا بیویاں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں عرب بیویوں کے لیے اہل کا لفظ استعمال نہیں کرتے, اس لیے کہ بیوی جب تک بیوی ہے, ابھی طلاق دے دی اس سے کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا, وہ اہل بیت کیسے ہو سکتی ہے؟ یہ روایت صحیح مسلم کی گزارش کر رہا ہوں. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. کہتے تم عربی نہیں جانتے؟ عرب کبھی زوجہ کو اہل نہیں کہتے, اس لیے کہ آج بیوی ہے کل نہیں ہے. ایسی شخصیت جو ایک لفظ سے بیگانہ ہو جائے, 2 بول پڑھ لو تو گھر میں داخل ہو جائے, ایک لفظ کہہ دو تو گھر سے باہر چلی جائے, ایسے کو اہل بیت بنایا جا سکتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت گزارش کر رہا ہوں.